السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا عکاس اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رائٹرز کلب۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری تحریروں کو، میرے آرٹیکلز کو پسند کر رہے ہیں، میری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں۔ بس آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے آرٹیکلز کو، میرے تحریروں کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور میں بہتر تحریریں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو آج کا عنوان ہے جیت۔ یہ ایک افسانہ ہے جو یہ سارے کریکٹرز ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہم کہیں نہ کہیں ان سے ملتے ہیں اور یہ ہمارے چاروں طرف ارد گرد ہی رہتے ہیں۔ یہ افسانے فرضی ہیں۔ تو چلیں آج کے ہم اس افسانے کی جانب، اس کا عنوان ہے جیت۔ ارسلان آفس میں داخل ہوا۔ مجھے جی ایم صاحب سے ملنا ہے۔ ارسلان نے اپنا کارڈ ندا کو دیا۔ آپ تشریف رکھیے، صاحب کو اطلاع کرتی ہوں۔ ارسلان صوفے پر بیٹھ گیا اور ندا نے فون پر ارسلان کے آنے کی اطلاع دی۔ ارسلان صوفے پہ بیٹھا بے خودی کے عالم میں بس ندا کو تکے ہی جا رہا تھا۔ اسے ندا کی صورت میں ایک اپسرا نظر آئی جو اس کے خوابوں کی ملکہ تھی۔ یہ وہ تصویر تھی جس میں اس نے رنگ بھرے تھے۔ آج پہلی دفعہ وہ اپنا دل اس لڑکی پر ہار بیٹھا جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا اور ابھی اسے نظر بھر کر پوری طرح دیکھا بھی نہ تھا۔ ندا اپنے کام میں مصروف تھی۔ ارسلان کی دماغی اور دلی کیفیت سے قطعی لاعلم تھی۔ ارسلان ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں جی ایم کے پاس آیا۔ باہر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی ایک فرم قائم کی اور کچھ دیر بعد وہ میٹنگ کے لیے گیا۔ واپسی پر وہ ندا کی ٹیبل پر رکا۔ جی فرمائیے، ندا نے مسکرا کر ارسلان سے پوچھا۔ ارسلان، جو میٹنگ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہکلایا تھا، یہاں بولتے ہوئے اس کا حلق خشک ہو گیا اور الفاظ جیسے اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ جی، وہ یور گڈ نیم؟ ندا حسن۔ تھینک یو ندا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کے واپس لوٹنے کے ساتھ وہ اپنا دل اور سکون وہیں چھوڑ آیا۔ دن بے چینی میں اور رات بے خوابی میں بسر ہوتی تھی۔ امی ابو، بھائی، نوکر چاکر سب اس کے اس اچانک تبدیل شدہ رویے سے حیران بلکہ پریشان تھے۔ اکیلے میں مسکراتا دیکھ کے گھر والوں کو یہ اندازہ تو ضرور ہو گیا ہو نہ ہو یہ کسی لڑکی کا چکر ہے اور محبت ہی اس فساد کی جڑ ہے۔ یہ امی کا خیال تھا۔ یہ جاننے کے لیے کہ لڑکی کون ہے، سب نے ارسلان کو رات کے کھانے کے بعد گھیر لیا۔ بھائی کیا بات ہے، آج کل کچھ کھوئے کھوئے سے کیوں رہتے ہیں؟ ننھی علیزہ نے موضوع چھیڑا۔ امی، بھائی جان اب مجھ سے ہوم ورک کا بھی نہیں پوچھتے، یاسر نے بات آگے بڑھائی۔ ارسلان، یہ تو میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم کچھ کھوئے کھوئے سے رہتے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ امی نے پوچھا۔ ارے باپ رے باپ، یہ آج مجھ پر سب نے کس خوشی میں چڑھائی کر دی، ارسلان نے بات کو مذاق میں اڑاتے ہوئے کہا۔ اب تم ہم سے بھی اصل بات چھپاؤ گے؟ ابو بھی آخر کار اس گفتگو میں شامل ہو گئے۔ ابھی ایسی کوئی بات نہیں، وقت آنے پر سب بتا دوں گا، ارسلان نے بات گول مول کر دی۔ ارسلان اب ندا کے آفس میں جانے کے بہانے تلاش کرتا، کبھی میٹنگ کے بہانے سے تو کبھی اپنی کوئی چیز جان بوجھ کر اس کی ٹیبل پر چھوڑ جاتا اور پھر اس بہانے سے اس کی ندا سے بات بھی ہو جاتی اور ملاقات بھی۔ ایک دن ندا کا آفس میں فون آیا اور جی ایم صاحب کی میٹنگ کا بتایا۔ دوسرے دن 10 بجے ارسلان کو آنا تھا۔ ارسلان نے ساری رات پلاننگ کی کہ وہ آج جلد سے جلد ندا سے بات کرے گا۔ دوسرے دن وہ صبح آفس پہنچ گیا۔ ندا اپنے کام میں مصروف تھی۔ ارسلان اپنے دل کی بے چینی کو چھپا کے ندا کے سامنے صوفے پر بیٹھا بس تکے جا رہا تھا۔ اس نے خیالوں میں نہ جانے کتنی بار ندا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اظہار محبت بھی کر لیا۔ ارسلان صاحب، ندا کی رس گھولتی ہوئی آواز اسے حقیقت کی دنیا میں واپس لے آئی۔ اسے چونک کر ندا کی طرف دیکھا۔ جی ندا، وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ جی، ندا نے حیرانگی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ وہ سر بلا رہے ہیں۔ ارسلان کی گھڑی میں تو وقت اپنا سفر طے کر رہا تھا مگر خود اس کی سوئی ندا پہ آ کر رک گئی تھی۔ ندا اس کے دل و دماغ میں چھا گئی تھی۔ وہ گھنٹوں اس کے خیالوں میں ڈوبا رہتا۔ اس نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کئی دفعہ ندا کو فون کیا مگر دل کی بات کہنے کی ہمت نہ کر پایا کہ کہیں وہ اس کے بارے میں غلط رائے قائم نہ کر لے۔ ندا بھی سمجھ گئی کہ ارسلان کا روز روز فون کرنے کا کیا مطلب ہے
مگر کبھی ارسلان نے کوئی ایسی غیر اخلاقی بات نہیں کی جس سے وہ منع کر سکتی۔ ایک دن ارسلان نے ہمت کر لی اور ندا کو فون کیا۔ ندا، ارسلان بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ میں پہچان گئی۔ آپ روز 9:30 بجے فون کرتے ہیں نا؟ ارسلان نے قہقہ لگایا۔ تو آپ ہمارے فون کا انتظار کرتی ہیں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں، میرا تو کام ہی فون اٹینڈ کرنا ہے۔ تو تم کو میرا فون کرنا پسند نہیں؟ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ تو آپ جی ایم صاحب کے لیے فون کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، وہ سارے فون میں تمہاری آواز سننے کے لیے کرتا ہوں اور بہانے سے تمہارے آفس کے چکر لگاتا ہوں، صرف تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ارسلان صاحب، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ندا نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، شام کو چائے کافی ساتھ پیتے ہیں، میں تمہیں سب صاف بتا دوں گا۔ یہ سب ممکن نہیں، آپ نے یہ سوچا بھی کیسے کہ میں باہر آپ کو مل سکتی ہوں؟ ندا، بات یہ ہے کہ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے نہ تو رات کو نیند آتی ہے نہ کام میں دل لگتا ہے، ہر وقت تمہارا چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ آئی لو یو ندا۔ پلیز ارسلان صاحب، میرا خیال ہے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اس قسم کا فون دوبارہ نہیں کریں گے۔ ندا، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ کیا میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ پڑھا لکھا ہوں، اسمارٹ ہوں، روپیہ پیسہ، عزت، گاڑی، گھر، سب کچھ ہے میرے پاس، پھر میں تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ جب تک مجھے تمہاری مرضی معلوم نہ ہو میں اپنے والدین کو تمہارے گھر کیسے بھیجوں؟ یہ بات نہیں، ندا پریشان ہو گئی۔ میرے بارے میں جی ایم صاحب سب جانتے ہیں، وہ ہمارے بہت پرانے ملنے والے ہیں، وہ ہماری فیملی کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تم جلدی میں کوئی فیصلہ مت کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا۔ ارسلان کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ ندا نے فون بند کر دیا، مگر ارسلان ندا کی آواز سن کر بے چین ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ امی ابو سے جلد بات کر کے وہ ان کو ندا کے گھر جانے کے لیے راضی کرے گا۔ رات کھانے کے بعد امی سے بات کی اور امی ابو دونوں خوش ہو گئے۔ یہ دونوں کافی عرصے سے ارسلان کے سر پر سیرا دیکھنے کے خواہشمند تھے، اب ان کی یہ مراد پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا بھائی، لڑکی پسند کر لی، کون ہے، کہاں رہتی ہے، دیکھنے میں کیسی لگتی ہے؟ امی نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ سب بتاتا ہوں، ارسلان نے شروع سے آخر تک کی ساری بات بتا دی۔ مگر تمہاری بات سے یہ کہاں پتہ چلا کہ وہ تمہیں چاہتی ہے یا تم سے شادی کے لیے رضامند ہے؟ امی نے کہا۔ امی، اس نے انکار بھی تو نہیں کیا، ارسلان نے دلیل پیش کی۔ کل اس کے گھر کا پتہ معلوم کرو، اس کی امی سے ہم بات کرتے ہیں، اب ان کی مرضی، وہ رشتہ منظور کریں یا منع کر دیں، امی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ صبح آفس پہنچ کر ارسلان نے پہلا کام ندا کو فون کیا۔ ہلو ندا، کیسی ہو؟ ارسلان بولا ہوں۔ جی فرمائیے۔ ندا کا لہجہ سپاٹ تھا۔ ندا، کیوں سنگ دل بنی ہو؟ خدا کے واسطے میرا امتحان مت لو، ہاں کر دو یا مجھے اپنے انکار کی وجہ بتا دو۔ یقین کرو، اگر تمہاری زندگی میں کوئی اور ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کبھی راستے میں آنے کی کوشش نہیں کر دوں گا۔ ارسلان صاحب، کیا آپ کے پاس کوئی اور موضوع نہیں؟ ندا، تم ایک دفعہ ہاں کر دو، ساری زندگی تم سے ہر موضوع پر بات کروں گا۔ یہ ناممکن ہے، اور دوسرے مجھے شادی نہیں کرنی بس۔ مگر مجھے کرنی ہے شادی، وہ بھی تم سے، ہر صورت میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہیے گا؟ میں نے ابھی ہاں نہیں کی۔ آپ سب اتوار کو شام کی چائے ہمارے ساتھ پیجیے گا، میں اپنی امی اور بڑے بھائی کے ساتھ منتظر رہوں گی۔ سچ؟ ہم آ رہے ہیں؟ ارسلان نے ایک زبردست چیخ ماری۔ ندا، اتوار میں تو 2 دن ہیں، ہم آج شام کو چائے پینے نہ آ جائیں؟ ارسلان نے بے صبری سے کہا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اتوار کا مطلب ہے سنڈے۔ اوکے بائے۔ ندا نے فون بند کر دیا۔ ندا سے بات کر کے ارسلان نے اپنے گھر والوں کو فون کر کے امی کو بتا دیا کہ سب اتوار کو ندا کے گھر رشتہ لے کے جائیں گے، اور ان 2 دنوں میں ارسلان نے سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ یہ تحفے لا، وہ سامان لا، سب لوگ تماشائی بنے اس کی حرکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ خدا خدا کر کے اتوار آیا۔ 1 بجے اٹھنے والے ارسلان نے صبح 9 بجے سب کو جگا دیا کہ جلدی کریں، آج ندا کے گھر جانا ہے۔ سب نے اپنے سر پکڑ لیے۔ شام کو سب گاڑی میں ندا کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ گاڑی ایک چھوٹے سے مکان کے آگے رکی۔ ندا کی امی اور بڑے بھائی نے ان کا استقبال کیا۔ 3 کمروں کے مکان میں ندا اور اس کی امی رہتے تھے، بھائی برابر کے مکان میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوئیں، پھر خاندان کا تعارف ہوا۔ ارسلان کی امی نے ندا کے رشتے کی بات شروع کی۔ دیکھی بہن، میرے بیٹے ارسلان نے ندا کو دیکھا اور پسند کر لیا، ہم ارسلان کی خوشی چاہتے ہیں اور ندا بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، اس کی رائے جاننا چاہتے ہیں، پھر آپ کا فیصلہ جو بھی ہوگا ہمیں قبول ہے۔ ہم ندا بیٹی کے ساتھ کوئی جہیز نہیں چل لینا چاہتے، شادی کے لیے یہ ہماری واحد شرط ہے۔ جی آپ لوگ چائے وغیرہ پیجیے، میں ندا کو بلا کے لاتی ہوں۔
تھوڑی دیر بعد میز لوازمات سے بھر گئی اور چائے بھی آ گئی۔ سب آپس میں بات چیت کر رہے تھے، اتنے میں کمرے میں ندا کی امی آئیں۔ آؤ ندا بیٹی، ندا کی امی نے ندا کو اندر آ کے آواز دی۔ سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ ایک بہت ہی کومل سی بہت خوبصورت لڑکی بے ساکیوں کے سہارے مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ کمرے میں سناٹا تھا، سب کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ ندا نے سب کو باری باری دیکھا۔ آپ لوگوں نے چائے پی؟ آنٹی یہ سموسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے۔ ندا نے خاموشی کو توڑا۔ ہاں بیٹی، بہت مزے کیے ہیں۔ انہوں نے درد کی جھلک ارسلان کے چہرے پہ دیکھ لی۔ ارسلان صاحب، یہ گاجر کا حلوہ میں نے بنایا ہے، آپ کچھ تو کھائیں، سب ایسے ہی رکھا ہے۔ ندا پرسکون تھی۔ آپ لوگ تکلف نہ کریں۔ اچھا، آپ سب بات کیجئے، امی اور بھائی جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ ندا آئی اور بے ساکیوں کے ساتھ چلتی ہوئی ندا اٹھی اور بے ساکیوں کے سہارے چلتی ہوئی باہر چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ندا کی امی اور بھائی بھی کسی کام سے باہر چلے گئے۔ ان کی جانے کے بعد ارسلان کی امی نے ارسلان کی طرف دیکھتے کہا، ارسلان بیٹے، میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ کیا تم اب بھی ندا سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ مجھے اپنے فیصلے سے ندا کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے اور اس کو بھی یہاں موجود ہونا چاہیے۔ آپ سب ان کو بھی بلوا لیں۔ چند لمحوں کے بعد ندا اور اس کے سب گھر والے بیٹھے تھے۔ آنٹی، ارسلان نے ندا کی امی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے جب ندا کو دیکھا اس وقت سے خود کو بے چین پایا۔ مجھے لگا تھا کہ میں ندا کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے ندا کی معذوری کے بارے میں قطعی علم نہیں تھا۔ میں اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے گی۔ میں اس کا سہارا بنوں گا۔ یہ میرا ندا سے اور آپ سب سے وعدہ ہے۔ ارسلان بیٹے، کہیں تمہارا یہ فیصلہ جذباتی فیصلہ تو نہیں؟ تمہیں ساری عمر ندا کو خوش رکھنا ہوگا۔ ابو، مجھے ہر شرط منظور ہے۔ تو ہمیں بھی یہ رشتہ منظور ہے۔ ہم جلد شادی کی تاریخ طے کرنے آئیں گے۔ آج سے ندا ہماری بیٹی ہے، ابو نے خوشی سے کہا۔ ندا بیٹی، ہم تمہارے ہاتھ سے اپنا منہ میٹھا کرنا چاہتے ہیں، امی نے ندا سے کہا۔ جی آنٹی، کیوں نہیں؟ یہ کیا کہ ندا اٹھی اور چلتی ہوئی مٹھائی اٹھا کے امی کو دی۔ ندا، تم چل سکتی ہو؟ یہ بے ساکیاں؟ ارسلان چیخ پڑا۔ جی یہ ڈرامہ تھا، امی نے ارسلان کی طرف دیکھ کے ندا کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ اف میرے خدا، اگر میں اس رشتے سے انکار کر دیتا تو ہم سمجھ جاتے کہ ہماری تربیت میں کچھ کمی رہ گئی۔ ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا تو کر دیا مگر تربیت نہیں کی۔ یہ شرط بھی ندا کی تھی۔ اس کا کہنا تھا جو محبت ایک لمحے میں ہو جائے وہ ایک لمحے میں ختم بھی ہو جاتی ہے۔ امی نے ارسلان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ تو ندا صاحبہ، اب میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ جیت گئے۔ ندا نے شرما کے چہرہ چھپا لیا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ میری تحریر، یہ افسانہ؟ اور واقعی آخری جملہ مجھے اپنی ہی تحریر کا بہت پسند آیا، جس میں کہا کہ ایک لمحے میں ہونے والی محبت ایک لمحے میں ختم بھی ہو سکتی ہے۔ یہ افسانہ میں نے کچھ عرصے پہلے لکھا تھا۔ بہرحال اگر پسند آئے تو آپ اس کو لائک کیجیے گا، اور جب لائک کریں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اچھا، تو اجازت دیجیے، بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی تحریر، ایک نئے افسانے یا کسی شاعری یا کوئی موٹیویشنل آرٹیکل کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے بزرگوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔